السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس کتاب میں نازل ہوا ہے اس کی تلاوت کیجیے، جو کچھ اس کتاب میں آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے اور نماز قائم کیجیے۔ نماز یقیناً بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور پھر 3 حکم دیے ہیں۔ ایک حکم یہ دیا ہے کہ جو قرآن کریم ہے جو آپ کی طرف وحی کی صورت میں نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ نماز قائم کیجیے، اور تیسرا حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیجیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف کتاب میں وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ یہاں پر جب تلاوت کا لفظ آیا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ تلاوت سے مراد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے، یہ بظاہر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں حکم تمام مومنین کو ہے، خصوصاً مکہ کے اندر وہ مومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسلام کے بالکل شروعاتی زمانے میں مصیبت اور تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے، ایسے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو، اور ہر دور میں ایسے تمام مسلمان جو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہے، ایسے تمام لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 حکم دیا ہے، کیونکہ یہ 3 جو حکم ہے اگر ایمان والا اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کے اندر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن کریم میں، کتاب میں جو کچھ وحی نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے۔ کیوں ایسا حکم دیا گیا؟ کیونکہ جب مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، آزمائش ہو، بے چینی ہو، بے قراری ہو، ایسے وقت میں قرآن کریم کی اگر کوئی آدمی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کے ذریعے سے اس کے دل کو مضبوط فرماتا ہے، صبر برداشت کی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ الفرقان کے آیت نمبر 32 میں بیان فرمایا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جس قدر تلاوت کریں گے اس قدر دلوں کے اندر مضبوطی آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ تلاوت کیجیے، لیکن سوال یہ ہے کہ تلاوت کرنا کون کرتا ہے؟ آج کے ڈیٹ میں تو اچھے مسلمان نہیں کرتے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ تلاوت نہیں کر رہے ہیں قرآن کریم کی۔ قرآن ان کے گھر میں موجود ہے، قرآن ہے، گھر میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے۔ نوجوانوں کو تو خیر ان چیزوں سے مطلب ہی نہیں، نوجوانوں کو تو ان کی اپنی ایک دنیا ہے، وہ اپنی دنیا میں ہی مست ہیں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کی جو نوجوانی ہے وہ زیادہ دن تک رہنے والی نہیں ہے، یہ جو وقت ہے وہ بہتا ہوا پانی ہے۔ اگر اس وقت کو کسی انسان نے نہیں کاٹا تو یہ وقت اس کو کاٹ دینے والا ہے۔ تو نوجوانوں کو تو ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، جو لوگ سمجھدار ہو گئے ان کو بھی ان چیزوں سے مطلب نہیں ہے، ان کو بھی ان کی اپنی ایک دنیا ہے جس میں وہ رہتے ہیں، سہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، کیوں نازل کیا؟ قرآن کریم میں کیا ہے کچھ نہیں معلوم۔ ابھی کچھ بات ہوگی تو حضرت تمہیں جانتی نہ ہمیں کیا جانتی؟ ارے حضرت تو جانتی، تمہیں کیوں نہیں جانتی؟ تمہیں بھی جاننا ہے۔ قرآن صرف حضرت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے۔
قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی جو تلاوت کا حکم دیا ہے، یہ حکم بظاہر ہے بس، اصل میں اس کے پیچھے جو مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو دے رہا ہے. خاص طور سے اس وقت کے جو مومنین جو مکہ کے اندر تھے، جو مصیبتوں میں مبتلا تھے، جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، ان کو کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ تاکہ آپ کی مصیبت دور ہو جائے. آج بھی انسان مصیبت میں گرا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی پریشانیاں ہیں، ہر ایک کے دل میں پریشانی ہے، ہر ایک کی زندگی میں پریشانی ہے، ہر ایک کے گھر میں پریشانی ہے، لیکن قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو قرآن کریم پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، اس پر غور و فکر کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں. اب جو قرآن کریم پڑھے گا اس کو بھی صبر کی طاقت ملے گی، برداشت کی طاقت ملے گی، ہدایت کی طاقت ملے گی. یہ پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ اس قرآن کریم کی تلاوت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کو چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بغیر سمجھے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تو بھی یا بغیر سمجھے پڑھیں تو بھی ہر حرف پہ کتنا نیکی ملے گا؟ 10 نیکی ملے گا. اسی لیے کہا گیا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف کتاب میں وحی نازل کی گئی ہے آیتوں کی شکل میں، اس کی تلاوت کیجئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کی جس قدر تلاوت کریں گے اجر و ثواب کا اتنا ہی انبار ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا چلا جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بشارت اور خوشخبری سنا دی ہے. جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب من قرأ حرفا من القرآن ما له من الاجر، حدیث نمبر 2910. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، جو آدمی قرآن کریم سے ایک حرف پڑھتا ہے، جو آدمی قرآن کریم سے ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکی، اس کو 1 نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے. یعنی قرآن کریم کے ایک حرف پر جو 1 نیکی ہے وہ 10 نیکی کے برابر ہے. اور پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. چاہے سمجھ کے پڑھیے چاہے سمجھ کے نہیں پڑھیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ کے پڑھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کیسے سمجھے گا. کچھ بھی نہیں، سمجھ میں آتا ہو تب بھی پڑھیے اور نہیں سمجھ میں آتا ہو تب بھی پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن کریم کا ماہر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ماہر ہے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں ماہر ہے، ایسے آدمی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی معزز اور بلند مقام فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اور والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اور جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے فلہ اجران، تو اس کو دگنا اجر ملے گا. تو دیکھیے سمجھ کے پڑھیے تب بھی، نہیں سمجھ کر کے پڑھیے تب بھی. قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے الفاظ کے اندر، اس کی آیات کے اندر وہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے کہ سمجھ کر کے پڑھیں گے تب بھی اور نہیں سمجھ کر کے پڑھیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دے گا. لیکن سمجھ کر کے پڑھنا اور اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا اور اس کے تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے. اسی لیے تو قرآن کریم کے درس کو ہمارے ہاں بالکل ضروری ہے، ہر دن فجر میں ہونا ہے. یہ نہیں ہے تو ہماری زندگی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ کیسے بیٹھے درس کے اندر اتنا دیر بیٹھ کر کے سنتے رہیں گے. پہلے دل کو تو کھولو میرے دوست، دل کو کھولو گے تبھی جا کر کے قرآن کریم کے برکات دل کے اندر گھسیں گے. ابھی دل کھلا ہی نہیں ہے تو کہاں سے؟ سامنے لذیذ کھانا ہے، جب تک چکھیں گے نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں.
پڑھ کے دیکھو، اس کو سمجھ کر کے دیکھو۔ دوسرا فائدہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے تو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی۔ اب سوچئے ایک آدمی اگر ایک صفحہ پڑھ لے تو اس کو کتنی نیکی ملے گی؟ نہیں، تمام کے تمام کا وہی حال ہے، بچوں کا بھی وہی حال ہے، نوجوانوں کا بھی وہی حال ہے، عمر والے لوگوں کا بھی وہی حال ہے۔ ان کو بس ان کی اپنی دنیا ہے، بس ان کو اپنی صرف دنیا چاہیے، اس کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، صرف ان کو اپنی دنیا ہونا ہے بس، کیسے بھی کر کے ہماری دنیا ہم کو مل جائے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ دنیا لے رہے ہیں لیکن دنیا بڑی بے وفا ہے، کب چھوڑ دے گی پتہ نہیں چلے گا آپ کو، کب یہ دنیا چھوڑے گی آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے اس کتاب میں، اس کی آپ تلاوت کیجیے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اس کی نصیحتیں، اس کے فیوز اور اس کے برکات سے دوسرے لوگ بھی مستفیض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ابھی پڑھا جا رہا ہے، معنی اور مفہوم پیش کیا جا رہا ہے، ہر آدمی اس کی نصیحتوں سے، اس کے برکات سے، اس کے علوم سے فیض یاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ فیض یاب ہوتا رہے گا، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، آپ کے اوپر جو کتاب میں جو باتیں، جو وحی نازل کی گئی اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کو دین کی بات بتلاتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں دعوت، کہتے ہیں نا دعوت دینے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو دین کی بات بتلاتے ہیں، اس کی اساس اور بنیاد یہ قرآن کریم ہے۔ آپ دیکھیے کہیں پر بھی کوئی عالم دین جب کچھ بات سمجھاتے ہیں تو اس کے پیچھے قرآن کی آیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں نا؟ اس کے بغیر دعوت نہیں ہے۔ جو آدمی اس کے بغیر دعوت دیتا ہے اس کی دعوت نہیں، وہ اس کا اپنا جو ہے، اس کی اپنی ہوس ہے۔ وہ اصل میں دعوت کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہی قرآن کریم ہے۔ اور جو آدمی اس اساس اور بنیادی دعوت کو رد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کے اوپر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ تمام باتوں کا خلاصہ، حالانکہ باتیں بہت ساری ہے، بہت ساری باتیں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ مختصر درس ہے، مختصر نصیحت کرنی ہے، تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم اگر سمجھ میں آتا ہے تب بھی اس کی تلاوت کیجیے، اگر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیا مفہوم ہے، بس خالی پڑھ رہے ہیں تو بھی تلاوت کیجیے۔ اصل تو یہی ہے، اصل تو انسان کی زندگی میں یہ کہ قرآن کریم کو سمجھے، اس پر غور کرے، تدبر کرے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کے جو مقاصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو کچھ اللہ کو مطلوب ہے، ہم اس پر اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں، یہ اصل مقصد ہے۔ لیکن اگر انسان ہے، پڑھنے نہیں ہے، اتنا معلومات نہیں ہے، بس قرآن کیسے کیسے پڑھ لیتے ہیں، تو بھی تلاوت کیجیے، کیونکہ اس کی ان قرآن کریم کے الفاظ کے اندر جو تاثیر ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اصل تو یہی کہ سمجھ کر کے پڑھنا ہے، اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے پھر بھی پڑھیے، کیونکہ یہی ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں، اب مثال کے طور پر قرآنی عملیات لوگ کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت شرعی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہے قرآن کریم کی تعویذ کو لکھ کر کے، آیتوں کو لکھ کر کے اس کو گلے میں لٹکاتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی اصل حیثیت جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھیے، سمجھیے، سیکھیے، غور کیجیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کیجیے۔ یہی ہے مطلب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ ابھی آیت کریمہ میں اور بھی باتیں ہیں جو بہت ہی ڈیپلی آپ کو سمجھانا ہے، ہم کو سمجھنا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں
پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا